دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل کے بابرکت اسم پاک سے شروع جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے حبیب آقائے دو جہاں خاتم الانبیاء حضور سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بے شمار درود و سلام جن کا فیض عام ہے اور تا قیامت یوں ہی عام رہے گا۔ مفہوم: فقراء کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین پر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جاہل انہیں محفوظ ہونے کی وجہ سے تونگر سمجھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کے فقراء ایسے ہوں گے جو تیزی کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور وہ ضعیف ہوں گے۔ ضعیف سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیاوی مال و دولت اور عہدوں والے نہ ہوں گے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جو مفلوق الحال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اگر میں اس شخص کے نور کو تمام اہل زمین پر تقسیم کر دوں تو وہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ فقراء وہ لوگ ہیں جن کے پاس ظاہری دنیاوی اسباب نہیں ہوتے اور وہ ان کے باوجود غنی ہوتے ہیں، اور اسباب کی غیر موجودگی کے باوجود خوش و خرم رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی ان فقراء اور درویشوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ اور ترقی اور ترویج کے لیے اپنے گھر کو خیر بات کہا اور لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی لاہور آمد کے بعد اس خطہ میں اسلام کو فروغ ملا اور ہزاروں لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض آج بھی قریباً 1000 برس گزرنے کے باوجود جاری و ساری ہے اور سالکان راہ حق کے دلوں کی تشنگی مٹانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اے شہنشاہ ولایت، کیسر و فکر و غنا، سائل دربار ہے تیرا ہر ایک شاہ و گدا۔ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی سید علی ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی سید ہیں، اور چند واسطوں سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سید علی بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن حضرت سید شجاع بن حضرت سید ابو الحسن بن حضرت سید حسن اصغر بن حضرت سید زید بن حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور بن حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور القابات داتا، گنج بخش، سراج السالکین، امام الاولیاء، امام المتقین، امام الکاملین، حجت العارفین ہیں۔ حضور داتا گنج بخش سرکار اپنی معرکۃ الآراء تصنیف کشف المعجوم میں اپنا نام سید علی جلابی لکھتے ہیں، جبکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہرت سید علی حجویری یا داتا علی حجویری کے ناموں سے ہوتی ہے۔ دارا شکو نے سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حجویر اور جلاب غزنی شہر کے دو محلہ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش سرکار کی والدہ کا تعلق محلہ حجویر سے تھا، جبکہ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق جلاب سے تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش چونکہ اپنے ننہال حجویر میں ہوئی تھی، اور پھر کم سنی میں ہی والد بزرگوار کے سایہ شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر حجویر میں مقیم ہو گئی تھی، اس لیے آپ اسی نسبت سے حجویری کہلاتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش کے متعلق کتب سیر یکسر خاموش ہیں۔ محققین کے نزدیک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 400 ہجری کے لگ بھگ غزنی شہر کے محلہ حجویر میں اپنے ننہال کے ہاں ہوئی۔ والدین نے بوقت پیدائش آپ کا نام علی رکھا۔ حضرت داتا گنج بخش اپنی تصنیف کشف الاسرار میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا کہ میری پیدائش محلہ حجویر میں ہوئی۔ یہاں ہم آپ کے بچپن کا ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ صوفیاء اور فقراء کا بچپن ناظرین کرام عام دنیا دار بچوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔
جیسا کہ حضور سرکار کا بچپن عام بچوں سے بھی مختلف تھا۔ ان ایام شیرگی کے کئی واقعات میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے دودھ پی لیا تو پی لیا، ورنہ صبر کرتے رہے۔ آپ کے بچپن میں کئی عجیب و غریب واقعات بھی رونما ہوئے جو ناظرین کی دلچسپی کے لیے بیان کرتا ہوں۔ پیدائش کے بعد ایام شیر خارگی میں آپ سے کئی خوارق ہوئے جس سے آپ کی بزرگی کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ مثلا آپ کے صبر و شکر کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد کئی روز تک آپ نے دودھ نہ پیا۔ آخر ایک روز آپ کے والد ماجد نے آپ کے صبر و استقلال اور بزرگی پر 4 رکعت نماز نفل بغرض ادائے شکرانہ ادا فرمائی اور آپ کے چہرہ اقدس پر بوسہ دے کر یا حیو یا قیوم کا کئی بار ورد کیا اور پھر آپ کے قلب پر دم فرمایا۔ پس اسی اسم متبرک کی بدولت آپ نے اسی وقت دودھ پی لیا اور 1 سال تک متواتر آپ کا یہ معمول رہا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن دودھ نوش فرماتے۔ اس کے بعد یہ دستور رہا کہ ایک دن دودھ نوش فرماتے اور 2 دن صائم رہتے، اور 2 سال کے بعد خود بخود دودھ پینا ترک کر دیا۔ بچپن ہی سے چہرے پر صبر اور قناعت کے آثار نمایاں تھے جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ آپ ایک کامل ولی اللہ ہیں۔ حضرت قدس سرا کے والد ماجد کا بیان ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ آپ کو کمرے کے اندر بٹھا کر کسی وجہ سے باہر بیٹھ گئے۔ آپ کی والدہ بھی موجود نہ تھی۔ اچانک آپ کی دایا آپ کے کمرہ میں گئی اور چیختی چلاتی ہوئی باہر واپس آئی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک بہت بڑا سانپ حضرت کے ارد گرد گھوم پھر رہا ہے۔ گھر والے بھاگے بھاگے جب اندر داخل ہوئے تو کمرے میں کیا دیکھا کہ ایک سانپ کے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ سانپ کا ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہے اور دوسرا دوسری جانب۔ حضرت وہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت کے والد نے ان کی والدہ کو بلایا اور سانپ کے دونوں ٹکڑے دیکھ کر حضرت کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس کے بعد آپ گویا ہوئے کہ نہیں، آج کے بعد کوئی بھی سانپ میرے خاندان کے کسی آدمی کو کاٹے گا نہیں، اور اگر کاٹے گا بھی تو اس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے سانپوں کے بادشاہ کو ہی مار ڈالا ہے اور سب سانپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو ہرگز نہ کاٹیں گے۔ اور یہ آپ کے بچپن کی کرامت ہے جس کا ظہور اس وقت ہوا تھا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔